السلام علیکم جی، میں ہوں شکیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پہلے بھی ایک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا، آج یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں اپنی بلڈنگ کے باہر، جہاں پہ میری ریزیڈنس ہے ود فیملی، میں یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ یہ ہے وہ بلڈنگ، اور میں یہاں کا بیسیکلی آج صبح کا دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ باہر کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، خصوصاً ویکنڈ کے دنوں میں۔ آج ویکنڈ سٹارٹ ہے، آج ہفتے کا دن ہے، اور میں نیچے اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی مقبول جو ہے نا ایک سواری ہے جو یہاں پہ مشہور ہے، اور وہ ہے الیکٹرک بائک۔ پاکستان میں الیکٹرک بائکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت کم کام ہوا ہے۔ اگر کچھ کمپنیز بنا بھی رہی ہیں تو وہ ان سٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتی، اور اس لیے پاکستان کے اندر اس کی مارکیٹ بھی نہیں بن پائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی الیکٹرسٹی کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ اگر ایسی کوئی چیز رکھنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ اس کے لیے اگزامپل یہ ہے کہ الیکٹرانکس کی جو یوٹینسلس ہم گھروں میں رکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اسے استعمال ہی نہیں کرتے کہ بل زیادہ آ جائے گا، کیونکہ کنزپشن اس میں زیادہ ہوتی ہے، 2000 واٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج میں صرف انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، جس ریزیڈنس میں، اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اور یہاں پہ کیسے حالات ہیں باہر۔ یہ میرے پیچھے آپ کو جو بائکس نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری بلڈنگ کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہیں بائکس، اور یہ ساری الیکٹرک بائکس ہیں، ساری الیکٹرک بائکس ہیں۔ آپ کو کوئی اور بائک نظر نہیں آئے گی پیٹرول پہ چلنے والی بائکس کا یہاں پہ رجحان بھی نہیں ہے، اور لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے اخراجات بہت کم ہیں۔ وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ایک اخراجات اس کے ہوتے ہیں مہینے کا۔ میں کیونکہ ذاتی طور پہ میں نے ایک جو ہے نا بائک رکھی ہوئی ہے، اس بائک کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہینے کا میرا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ساری آپ کو پارکنگ میں اس ٹائم کھڑا ہوا ہوں، یہ سارے، اور وہاں پہ وہ آپ کو ایک شیڈ سا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ بیسیکلی یہاں پہ انہوں نے چارجنگ پوائنٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بلند بلڈنگز کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو چارجنگ کے لیے تو مسائل ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہاں کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہ حل نکالا ہے کہ جہاں جہاں پہ انہوں نے آبادیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ اس طرح کی سہولیات بھی دے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ مسائل نہ ہوں۔ اب انٹروڈکشن سب سے پہلے تو یہ دے دوں کہ یہاں پہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، اور اس ریزیڈینشیل ایریا کے اندر 5 بلڈنگز ہیں جس طرح کی ہماری بلڈنگ ہے، اور تقریباً 1000 سے زیادہ فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں مختلف۔ اس میں اب فارنرز بھی یہاں پہ اچھے خاصے ہیں، جس طرح ہم ہیں یہاں پہ انڈیا سے بھی کافی فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں۔ فیملیز کیا، ویسے سنگلز بھی کافی سارے ہیں، اور یہاں پہ مطلب انہوں نے پارکنگز دے رکھی ہیں ان صرف 5 بلڈنگز کے لیے، اور اتنی کم اسپیس میں، جہاں پہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو ہے نا اپنا کیونکہ وہاں پہ ایک رجحان ہے، جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کوٹھیاں وغیرہ بناتا ہے، اتنے ایریا کے اندر شاید وہ ایک کوٹھی بنا لے، لیکن انہوں نے 1000 سے زیادہ خاندان آباد کر دیا ہے یہاں پہ اپارٹمنٹس بنا کے، اور لوگ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، خوش ہیں۔ اور چلے اب کیونکہ بائکس کے اوپر بات تھی تو بائکس کے اوپر ہی آ جاتے ہیں۔ یہ میری بائک ہے، اس کے اوپر میں نے ایک علیحدہ سے یہ لگا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میری بیٹی اکثر میرے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں پہ بٹھانے کے لیے۔ اچھا جی، یہ میں نے اس لیے اینگل چینج کیا ہے تاکہ میں آسانی سے آپ کو بتا سکوں، دکھا سکوں۔ سب سے پہلے تو اس کی نمبر پلیٹس ہیں، 2 نمبر پلیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ بلو جو ہے نا اس یہاں کی گورنمنٹ کی ہے، لوکل گورنمنٹ کی، جبکہ جو گرین والی نمبر پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری یونیورسٹی کا نمبر ہے۔ یونیورسٹی میں انٹری کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی رجسٹریشن، ادروائز ہمیں انٹری نہیں ہوتی۔ آپ یہ ساتھ والی بائک میں دیکھ رہے ہوں گے یہ پلیٹ نہیں لگی ہوئی، کیونکہ یہ امپلائی کی جو ہے نا بائک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بائک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس بائک کے فنکشن اگر میں بتاؤں تو بیسیکلی یہ میں نے اس میں 6 بیٹریاں لگوائی ہیں، اور 12 وولٹ کی، آپ کو پتہ ہے کہ 12 وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے، تو 6 یعنی 72 وولٹ اس کی کیپیسٹی ہے، اور ساتھ میں
اگر دوسرا میں اس میں بتاؤں کہ امپیئر کتنے ہیں تو وہ 35 امپیئر کی ایک بیٹری ہے. میں زیادہ امپیئر کی اس لیے رکھی کیونکہ میری فیملی آ رہی تھی تو میں نے ٹریول کرنا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اچھے سے اچھا جتنا ہو سکتا ہے تو میں کروں. اس وجہ سے مجھے یہ ایکسپینسو پڑ گئی ہے. ورنہ جو 20 امپیئر 23 امپیئر یا 26 امپیئر والی جنہوں نے لی ہے نا تو وہ اس موافقت سے لوگوں کو نا ریٹس بھی ملے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہمیں جو ہے نا 23 امپیئر کے ساتھ انہوں نے 3500 کی دینے کا وہ کیا تھا. لیکن میں نے کیونکہ بیٹری چینج کی, میں نے کہا یہ بیٹری میں نے نہیں رکھنی, تو انہوں نے پھر مجھے یہ چینج کر کے دی. اب یہ میں بیسیکلی یہاں کا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی آ جائے تو بہت ہی زیادہ سہولت ہو جائے گی لوگوں کے لیے. کیونکہ میں بیسیکلی اس کے یہ ہماری ہمسائی ہیں, یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ رجحان ہے, جو بزرگ خواتین ہیں وہ نیچے آ کے گپ شپ لگاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, میں بتا رہا تھا کہ اخراجات بہت کم ہیں. اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا سیٹ اپ آ جائے. اب یہاں پہ آپ کو اسکوٹی سے لے کر اس طرح کی بھی مل جائیں گی, اس سے بھی ہلکی آپ کو بائکس مل جائیں گی, یعنی سستی والی بھی مل جائیں گی, مہنگی والی بھی مل جائیں گی, ویٹ کے حوالے سے مل جائیں گی. تو یہ ہے جی چارجنگ پوائنٹ جو میں نے اس ٹائم آپ کو شیڈ دکھایا تھا. یہاں پہ دیکھیں یہ بائکس کو انہوں نے اکثر لوگوں نے نا چارجنگ پہ لگا رکھا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر جو بورڈ ہے نا اس کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ ہے. اس کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور اس پہ آپشن آ جائے گا جی آپ نے کتنی چارجنگ کرنی ہے. بالفرض آپ نے 1 یوان کی, 2 یوان کی, 3 5 یوان تک یہ چارجنگ ہوتی ہے. اس پہ منٹس ہوتے ہیں. 1 یوان پہ 300 منٹ یہ چارجنگ کرتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ 1 یوان میں 300 منٹ اگر کوئی چارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ساری رات اگر چارجنگ بھی ہوتی ہے نا تو آپ کے شاید 2 یوان بھی نہ لگیں, اور اس میں یہ فل چارجنگ ہو جاتی ہے اس کی. یہ سارے انہوں نے لگا رکھی ہے. ہفتے کے دن پھر بھی کچھ کم رش ہوتا ہے, اتوار والے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ لگا کے نا کھڑی کر دیتے ہیں اپنی بائکس. اچھا, میں اپنی بائک جو ہے اس کا اب بتانے لگا ہوں. اچھا, بائک جو میں نے رکھی ہوئی ہے اس کی چارجنگ کی اگر بات کی جائے تو اس کی چارجنگ پہ مجھے میرے اخراجات ٹوٹل 12 یوان لگتے ہیں پورے مہینے کے. یعنی میرا پورے مہینے کا میری بائک کا خرچہ صرف 12 یوان ہے. اب اس 12 یوان کو اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو پاکستانی یعنی اب 43 کا 1 یوان ہے. اس 43 کو ملٹی پلائی کریں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ملٹی پلائی کی تو ہمیں عادت ہوتی ہے اگر بیرون ملک رہ رہے ہوں. تو میرے خیال میں یہ کوئی میرے خیال میں 500 کا خرچہ ہوگا, 450 500 کا خرچہ ہوگا. میری بائک کا پورے مہینے کا یہی خرچہ ہے. اور میں تقریباً ہفتے بعد 10 دن بعد ایک دفعہ چارجنگ کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ چارجنگ بالکل ختم ہونے والی ہے تو میں ختم کر دیتا ہوں اسے. اچھا, میں جو نا کچھ اور بھی آپ کو چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا. یہاں پہ ایک تو گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ورائٹی ہے یہاں پہ گاڑیوں کی. لیکن یہاں پہ بڑے جس طرح پاکستان کے اندر رکشے وغیرہ ہم نے دیکھے ہوں گے لوڈر, اب جیسے یہ میرے پیچھے ہے یہ بھی الیکٹرک ہے, یہ بھی الیکٹرک ہے. اب الیکٹرک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ گھر والی بجلی پہ چارجنگ کر سکتے ہیں. ان کے لیے چارجنگ پوائنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ چھوٹی اس میں. اور اس کے علاوہ نا چھوٹی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں. یہ میرے پیچھے ایک اور گاڑی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, میں دکھا سکتا ہوں اسے. یہ گاڑی جی یہاں پہ اگر سیکنڈ ہینڈ آپ لیتے ہیں تو آپ کو 4-5 ہزار مل جائے گی. ورنہ اس کی بیٹری اس کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کے اندر اسٹیئرنگ لگا ہوا ہے, آگے ایک سیٹ ہے, پیچھے 2 سیٹیں ہیں. تو مطلب ایک چھوٹی فیملی کے لیے یہ بہت اچھی ہے. یہ بھی الیکٹرک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گھریلو جو بجلی ہے اسی پہ چارج ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سے اگر تھوڑی بڑی گاڑی کی بات کریں جو کہ الیکٹرک گاڑیوں کی ہی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہیں پہ کھڑی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ورائٹی ملے گی. اب دیکھیں یہ میرے پیچھے ہے یہ گاڑی, اس کا میں آپ کو جو ہے نا فرنٹ بھی دکھا دیتا ہوں. بڑے لک وائز بھی بڑی اچھی ہے. یہ دیکھیں
یہ گاڑی ہے، اس کے اندر 4 سیٹیں ہیں. یہ جس طرح پاکستان کے اندر مہران ہے اس طرح کی ہے، اور مطلب یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے بجائے اس کے جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا. اور میں آگے ایک جگہ ہے یہاں پہ، آج میرا موڈ ہے کہ میں پیدل چلتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں. یہاں پہ سہولیات ساری ملی ہوئی ہیں. اگر یہاں پہ ہر جو گھر ہے اس کے اندر تقریباً 3 میٹر ہیں، بلکہ 4. وہ بھی میں بتاتا ہوں 4 کس طرح. چیزیں 3 ہم استعمال کرتے ہیں، میٹر 4 ہیں. ایک پانی کا میٹر ہے، ایک گیس کا میٹر ہے، اور 2 بجلی کے میٹر. بجلی کے میٹر 2 اس لیے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک قانون ہے کہ جو رات کو بجلی استعمال ہوگی اس کے یونٹ سستے ہیں. اور ریزیڈینشیل ایریا کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں آئیڈیا. اور دن میں جو بجلی استعمال ہوگی اس کے ریٹس ڈفرینٹ ہیں. دن میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے 0.5 یوان پر یونٹ، اور اگر رات کو کوئی یوز کر رہا ہے تو پھر یہ ہوگا 0.36. تو یعنی اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہے تو ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ رات کو آپ بجلی کا استعمال زیادہ کریں، دن میں کم کریں. تو اچھا، میں ایک اور انفارمیشن آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں 2016 سے چائنا میں ہوں. 2016 میں جب آیا تھا بجلی کا یونٹ 0.5 پر یونٹ تھا، اور سٹل 2023 کے اندر چائنا کے اندر یونٹ پرائس 0.5 ہی ہے. یعنی ہم تو جس ملک سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ تو ہر ہفتے بعد بجلی کے ریٹ مختلف ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ چیزوں کے ریٹس بڑے مینٹین کیے گئے ہیں. اور اگر کھانے کی بات کی جائے تو یہاں پہ سبزیاں ہیں، باقی ہم آٹے یہاں سے خریدتے ہیں، چینی ہے، ان کے ریٹس آپ بھی وہی ہیں جو 2016 میں تھے. تھوڑا بھی فرق نہیں آیا. اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ریٹس کے لیے یہاں پہ بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک چیز کو کسی اور قیمت میں بیچ رہا ہے اور دوسرا دوسری قیمت میں بیچے گا. چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے. اچھا، میرا پیدل چلنے کا مقصد یہ تھا کہ 2 چیزیں آپ کو دکھانی تھیں. ایک کیونکہ میں اپنی ریزیڈنس سے نکل آیا تھا، اور مطلب ہے ایریا تو وہی ہے. یہاں سے سامنے میری یونیورسٹی بھی نظر آتی ہے، بلکہ میرا کالج نظر آتا ہے جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں. اور ایک اور پوائنٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو دکھانے والی چیز ہے وہ ہے یہاں کا چارجنگ پوائنٹ گاڑیوں کے لیے. یہ دیکھیں جی، سامنے آپ کو جو سڑک نظر آ رہی ہے، یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اس سڑک کو کراس کریں گے تو سامنے جو یہ جنگلہ سا نظر آ رہا ہے، دیوار کی صورت، یہ ہماری یونیورسٹی ہے، جیانگسو یونیورسٹی، جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں. اور سامنے یہ جو آپ کو بلند عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا کالج ہے، کالج آف لائف سائنسز. یہیں پہ میں مطلب اپنا کام کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ سامنے یہاں پہ گیٹ کوئی نہیں ہے. مجھے یہاں سے یہ سڑک کراس کر کے جانا پڑتا ہے آگے. وہاں پہ گیٹ ہے، اور گیٹ سے پھر میں انٹری کرتا ہوں. وہ بھی کسی دن میں آپ کو دکھاؤں گا انٹری ایگزٹ کہاں کیسے ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہ چارجنگ کے پوائنٹ میں آپ کو دکھانے لگا تھا. یہ چارجنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارے ریزیڈینشیل ایریا کا گاڑیوں کے لیے. یہ آپ کو مطلب چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. یہ یونٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ گاڑیاں ٹیکسیز ہیں، یہ ٹیکسی ہے یہاں پہ. یہ گاڑیاں آپ دیکھ لیں کہ اتنی اچھی گاڑیاں ہیں، اتنی پیاری گاڑیاں، اور یہ چارجنگ پہ. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائکس، میں تو بائکس کا رونا رو رہا ہوں. پاکستان میں تو بہت زیادہ فلاح ہے، گاڑیاں بھی نہیں ہیں الیکٹرک. اور یہ دیکھیں اتنی پیاری گاڑیاں ہیں، اور یہ ہیوی گاڑیاں ہیں، بڑی اچھی خاصی یہ چارجنگ لگی ہوئی ہے. یہ اتنی پیاری گاڑی ہے. گاڑیوں کا اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے فیچر وائز تو زیادہ اچھی لگ رہی ہیں یہ. تو یہ اس طرح کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی آ کے نا، یہاں پہ بھی وہی حساب ہے.
کوئی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ اسپاٹ خالی ہے QR کوڈ اسکین کریں اور اپنی گاڑی کو چارج کر لیں. یہ دیکھیں جی، یہ نیچے QR کوڈ ہوگا. یہ اسی ٹائم چارجنگ کے لیے آپ جتنا آپشن دیں گے جی ہم نے اتنی چارجنگ کرنی ہے اتنا ہی چارجنگ کریں گے، اتنے ہی پیسے کٹیں گے. یہ نہیں ہے کہ کچھ زیادہ اخراجات ہوں گے. یہاں سے بھی انٹری ہو سکتی ہے، وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں کیونکہ میں بیسیکلی یہاں کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا انٹروڈکشن دے دوں کہ ہم رہ کہاں پہ رہے ہیں اور کیسا ماحول ہے. یہ پیچھے ہمارے ساری ٹریفک ہے اور یہ ہماری ساری بلڈنگز کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی مارکیٹ بھی بنائی ہوئی ہے. ابھی یہ دکانیں آباد نہیں ہیں اتنا زیادہ، 2-4 دکانیں ہیں. یا فرنٹ کی جو ہیں وہ ہے، یہ بیک سائڈ ہے اس لیے یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں. چلیں جی، آج کا یہ ولاگ ختم کر رہے ہیں. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.